الحمد لله حمدا تنجلي بها ظلمات الآلام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد قمر التمام وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلام وعلى المهتدين بأنوارهم إلى يوم القيام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب سیدنا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد مائک قریب کر لائق صد احترام سامعین ذوی الاحتشام، بالخصوص مسند صدارت پر فائز پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان پیر سید علی سجاد حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ. میرا گفتگو کا ٹاپک بنیادی دائرہ فقہ ہے، اور آج مجھے جس خاص عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے وضو کے فضائل، مسائل اور فوائد. ماشاءاللہ. یہ تین باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے. آمین. جو خطا ہوگی میری طرف سے ہوگی اور جو درستی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور سائیوں کا کرم ہوگا. ماشاءاللہ. تو تین بنیادی دائرے ہیں آج کی گفتگو کے: وضو کے فضائل، وضو کے مسائل اور وضو کے فوائد. ماشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ مختصراً ان تینوں کو ٹچ کیا جائے، میرے آنے کا آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے. جو آیہ کریمہ تلاوت کی سورہ المائدہ کی آیہ مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس میں وضو کے ارکان کا ذکر فرمایا. اس طرف جانے سے پہلے اس کا ذکر وضو کے مسائل میں آ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ وضو کرنے کی فضیلت کیا کیا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، طہارت یہ ایمان کا حصہ ہے. اور خاص وضو کے بارے میں ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، کہ جب بندہ مومن وضو کرنے لگتا ہے، وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو پانی کے وہ قطرے جو اس کے چہرے سے گرتے ہیں، ان قطروں کے ساتھ ہی یا اس آخری قطرے کے ساتھ جو چہرے سے گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے چہرے کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بازوؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ بازوؤں کے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جو
قدموں سے چل کر اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اس بندے کو پاک فرما دیتا ہے۔ ایک تیسری روایت کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے خطائیں معاف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، واہ، یہ جو سردی کے ایام ہیں ان دنوں میں وضو کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسے ہی مواقع کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسی صورتحال کے اندر وضو کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چوتھی روایت کے اندر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسجد نبوی شریف کے صحن کے اندر موجود تھے اور کوئی آنے والا آیا، آ کر اس نے عصر کی اذان دی، آپ نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا اور ساتھ ایک قسم کھائی، کہا اگر قرآن مجید کے اندر یہ آیت نہ ہوتی تو میں جو عمل کر کے تمہیں دکھانے لگا ہوں یہ کبھی بھی نہ کر کے دکھاتا۔ اسی آیت کی طرف اشارہ کیا جو شروع میں نے پڑھی، جس میں وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب وضو کر لیا تو کہا کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یتوضأ رجل مسلم فیحسن الوضوء فیصلی صلاۃ الا غفر اللہ لہ ما بینہ وبین الصلاۃ التی تلیہا۔ جو شخص وضو کرتا ہے، وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس وضو اور نماز کے بعد جو اگلی نماز کا وقت آئے گا، دونوں کے درمیان جتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پانچویں روایت جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من آوى الى فراشہ طاہرا یذکر اللہ حتی یدرکہ النعاس لم ینقلب ساعة من اللیل یسأل اللہ شیئا من خیر الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ او کما قال۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے وضو کر لے اور بستر پر لیٹ کے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، فرمایا رات کو جب بھی وہ کروٹ بدلے اور اسے جاگ آ جائے تو جب اسے جاگ آئے اپنے رب سے جو بھی مانگے، دنیا کی خیر مانگے، آخرت کی خیر مانگے، اللہ تعالیٰ دنیا کی خیر بھی عطا فرمائے گا، آخرت کی خیر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ باب وضو سونے کی فضیلت، وضو کر کے سونے کی۔ اور اگلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط کی روایت ہے، حضور نے انہیں خطاب کر کے فرمایا، یا انس احسن الوضوء یزد فی عمرک، اے انس وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے دے گا، عمر بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے گا، نیکیوں کی توفیق ملے گی۔ اور اگلی روایت جس میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت کو ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے اور بڑی پیاری روایت ہے، اس کا میں صرف مخصوص حصہ سنانے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے گئے تو انصار کی عورتیں حضور کی خدمت میں مختلف تحائف لے کر آئیں۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ بھی آپ کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئیں اور عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کی عورتوں کے پاس تحفے تھے، انہوں نے آپ کو پیش کیے، میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں، میں اپنا بیٹا پیش کرتی ہوں۔ 8 سال کی عمر تھی صرف، فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ مجھے مارا، نہ کبھی گالی دی اور نہ کبھی جھڑکا، 10 سال خدمت اقدس میں گزارے۔ حضور نے مجھے فرمایا، اے بچے میں تجھے ایک بات کہنے لگا ہوں، اسے یاد رکھنا، میں تم سے جو بھی راز کی بات کروں اس راز کو راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے،
8 سال کا بچہ ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر اس انداز میں عمل کر کے دکھا دے تو یہ ہمارے لیے قابل اقتداء چیز ہے کہ جب وہ عمل کر سکتے ہیں تو ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیگر فرامین ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی مجھ سے کوئی راز کی بات کی، میری والدہ نے چاہے مجھ سے پوچھا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے پوچھا، اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی کسی کو حضور کا راز نہیں بتایا۔ حضور کی اس نصیحت پر میں نے زندگی بھر عمل کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نصیحت کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا، اے انس، یا بنیا اسبغ الوضوء یزد فی عمرک ویحبک حافظاک او کما قال، اے انس وضو اچھے طریقے سے کیا کرو، تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے ساتھ محافظ فرشتے مقرر کیے ہیں وہ بھی تم سے پیار کریں گے۔ تو آپ نے سنا کہ وضو کی کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں جن کا تعلق گناہوں کی بخشش سے لے کے رات بھر باوضو گزارنے کی صورت میں جو بھی خیر دنیا کی مانگی جائے، آخرت کی مانگی جائے، اس کے ملنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، چہرے کا نور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کا دنیا کے اندر ہی فائدہ نہیں ہے، اس کا آخرت میں بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوض کوثر کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ذکر فرمایا اور اس کی چوڑائی اور لمبائی کو بیان کیا، اور اس کے اوپر جو رکھے ہوئے برتن ہیں ان کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ میرے حوض پر آنے والے جو ایرے غیرے لوگ ہوں گے ان کو میں اپنے حوض سے ایسے ہی روکوں گا جیسے ایک شخص اپنے اونٹوں کو کنویں پر حوض پر پانی پلا رہا ہو اور دوسرے کے اونٹ آ جائیں تو وہ ان کو روک دیتا ہے، اپنوں کو پلاتا ہے۔ میں بھی حوض کوثر سے اپنے چاہنے والوں کو پلاؤں گا، دوسروں کو روک دوں گا۔ اس میں سارے وہ شامل ہیں جو مسلک حق کو چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کے دل میں تجسس ہوا، خیال آیا، سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت ایسا کریں گے، وہاں تو پتہ نہیں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، ہماری پہچان کیسے ہوگی؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری پہچان تمہارے اعضائے وضو سے ہوگی۔ یہ اعضائے وضو جو ہیں چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اور اس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرا امتی ہے، میرا چاہنے والا ہے، میرا محب ہے، اور پھر میں اسے اپنے حوض کوثر سے پانی کا جام عطا فرماؤں گا۔ تو اس کا دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی برکات بھی عطا فرماتا ہے، اخروی بھی۔ تو یہ اس کے علاوہ متعدد احادیث ہیں جن سے وضو کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت، جی ٹھیک ہے میں کلوز کرنے لگا ہوں، جی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کے کچھ خاص فضائل جو ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بیان کیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وضو کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ملائکہ کی صحبت حاصل رہتی ہے۔ جو بندہ باوضو رہتا ہے ہر وقت فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ وضو کی حالت میں رہنے سے انسان ہر وقت نیکی کی حالت میں رہتا ہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اور فرمایا اس کے اپنے اعضاء جب وہ باوضو ہوتا ہے تو وہ تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ یہ فضیلت بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کی جماعت تو دور کی بات، جماعت کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جب وہ سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو جنوں اور انسانوں میں سے جو شریر ہوتے ہیں ان سے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ سکرات موت، جب بندے پر موت کا وقت ہوگا اس وقت کی جو غشیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس بندے کو محفوظ فرمائے گا جو ہر وقت باوضو رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک وہ باوضو رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہتا ہے، اور جو اللہ کی امان میں ہو بتائیں اسے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے؟
اور تزکیہ خاص طور پر جس کے لیے اس خوبصورت مجلس کو سجایا گیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضو کی فضیلت کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہیں تزکیہ کی منزل کی ابتدا ہیں۔ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو، جس بستر پر تم سوتے ہو اس بستر کو صاف ستھرا رکھو، اور تیسری چیز ہر وقت باوضو رہو، تم تزکیہ کی پہلی منزل کو طے کر لو گے، اگلی منزلیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود بخود طے کروا دی جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے جسے شاید ہم اپنی زندگیوں کے اندر اہمیت نہیں دیتے۔ یہ اس کے فضائل ہیں، آگے مسائل کیا ہیں اور فوائد کیا ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو سوالات کا وقت دینا ہے، مسائل پہ اگر گفتگو کی جائے مختصراً بھی تو کم از کم 20 سے 25 منٹ لگ جائیں گے، اور آگے فوائد بیان کیے جائیں۔ جی جی وضو کے فرائض 4 ہیں۔ ٹوٹل مسائل کی حد بندی نہیں ممکن، ہاں اس کے اصول جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں، اور میں نے پچھلے جو ہے تزکیہ کی محفل میں عرض کیا تھا کہ جو صرف فقہ حنفی کے مسائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 مسائل خود اپنی نگرانی میں اخذ کروائے، اور اس کے بعد جو آپ کے شاگردوں نے اخذ کروائے وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں، اور پھر آگے جو سلسلہ چلا وہ جو جزیات ہیں وہ 1,00,000 کیا اب تو لاکھوں میں پہنچ چکی ہیں، تو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی ایجادات کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا، فقہی مسائل کی جزیات کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ اب وضو کے فرائض اور وضو کی اقسام، بس اسی پہ گفتگو کروں گا اور پھر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ وضو کے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اندر 4 فرض بیان ہوئے۔ چہرہ دھونا جس کی حد جو ہے یہاں چوٹی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور ادھر دونوں جو کانوں کی لو ہے اس کے درمیان، اس پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اگر سوئی کے ناکے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ دونوں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا۔ میں نے بڑے سمجھدار لوگوں کو جو دفاتر میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو دیکھا ہے، جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو بازو ہوتا ہے نا، یہ اوپر کپڑا، اس کو اوپر تک لے کے نہیں جاتے، کونی بالکل خشک رہ جاتی ہے، وضو ہی نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، چونکہ وضو نماز کی شرط ہے، اور شرط نہ ہو تو مشروط بھی نہیں پایا جاتا۔ وضو کے بغیر نماز پڑھنا شرعی حکم یہ ہے، ایسا کرنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ بغیر وضو کے جو نماز پڑھتا ہے یہ کفر ہے، اور اگر وضو نماز کے اندر ٹوٹ گیا اور پھر آگے بغیر وضو کے اس نماز کو جاری رکھا تو یہ بھی کفر، جان بوجھ کی قید ہوگی، عمدن کی۔ اور ظاہر عمدن ہی یہ فعل کیا جا رہا ہے کہ جو بندہ جو ہے اس طرح مجلس کے اندر محفل میں شریک ہو رہا ہے بالارادہ ہی شامل، تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا، سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ تیسرا اس کا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کا لفظ ارشاد فرمایا، تو چوتھائی سر کا جو مسح ہے وہ کرنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ویسے پورے سر کا مسح یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا، جس میں ٹخنے بھی شامل ہیں، تو ٹخنوں سمیت جو ہے پاؤں کو دھویا جائے، اور انگلیوں کے اندر اچھی طرح جو ہے وہ پانی خلال کی صورت میں، اور جب پانی ڈال رہے ہوں تو اچھے طریقے سے جو انگلیاں بعض اوقات اس میں مٹی وغیرہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو اچھی طرح صاف کر لی جائیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، پانی کی تری ہر جگہ پہنچ جائے۔ اس طرح چاروں فرض ادا ہو جائیں گے، وضو مکمل ہو جائے گا۔ اب وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض چیزوں کے لیے وضو کرنا فرض ہے، بعض کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور بعض کے لیے وضو کرنا مستحب ہوتا ہے۔ فرض کس کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے وضو کرنا یہ فرض کے درجے میں ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب اس کو چھو کر کرنی ہو، ہاتھ میں پکڑنا ہے، چاہے اس کی ایک آیت کو ہی پکڑنا ہو، ایک آیت کو ہی چھونا ہو، اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ نماز جنازہ پڑھنی ہے اس کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اور اگر آدمی بیت اللہ شریف کے اندر موجود ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا ہے تو طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔
اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہے مستحبات کا. تو مستحبات کے اندر کثیر چیزیں فقہاء کرام نے بیان کی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے, نہ کریں تو بھی تلاوت ہو سکتی ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ تلاوت کر کے کی جائے. اسی طرح حدیث مبارکہ پڑھنی ہے, فقہی مسائل پڑھنے ہیں, علم دین سیکھنا ہے, کسی کو سکھانا ہے, ان سارے امور کے لیے وضو کر لیا جائے. رات کو سونا ہے وضو کر کے سویا جائے, دن کے وقت تمام اوقات میں باوضو رہا جائے, یہ مستحب امر ہے. اسی طرح اگر اللہ نہ کرے کسی کی غیبت ہو جائے, لیکن اگر غیبت ہو گئی, غیبت کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. جھوٹ بول لیا, جی 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 بالکل بالکل, اس کے بعد بھی وضو کرنا. غیبت کا ایک الگ گناہ, یہ ٹاپک ہے الگ طور پر, یہ تصوف کا ہی ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. لیکن اگر کوئی غیبت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب. چغلی کر لی وضو کرنا مستحب, گالی گلوچ, تو ان سارے امور کے بعد یوں سمجھ لیں کہ ہر وقت باوضو رہنا یہ شریعت کے اندر مستحب اور پسندیدہ ہے. اس کے میں نے شروع کے اندر فضائل بیان کر دیے. ایک دو فائدے بس, اس کے بعد سوالات کی طرف آتے ہیں. صرف ایک دو فائدے. فرانس کے اندر وضو کے حوالے سے تحقیق ہوئی. ویسے متعدد ممالک کے اندر اس پر تحقیقات ہو چکی ہیں. تو اس پر باقاعدہ طور پر تحقیق ہوئی کہ یہ جو مسلمان دن میں 5 بار 5 نمازوں کے لیے وضو کرتے ہیں, اس میں حکمت کیا ہے. ہم تو یہ عمل کر لیتے ہیں بس, اس کے فائدے کیا ہیں, حکمتیں کیا ہیں, ان کی طرف نہیں جاتے. یہ جو پورا پروسیس ہے, پہلے ہاتھ دھونا, کلی مسواک کرنا, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, چہرہ دھونا, بازو دھونا, مسح کرنا, گردن کا مسح, کانوں کا مسح, پاؤں دھونا, خلال کرنا, یقین فرمائیں ان میں سے ہر چیز پر سائنس نے تحقیق بھی کی ہے اور اس کے طبی اور سائنسی فوائد بھی بیان کیے ہیں. ایک سادہ سا فائدہ, آسان سا فائدہ پورے وضو کا, جو بندہ وضو کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاگل پن سے محفوظ فرماتا ہے. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں, آج کل یہ وبا اور مرض عام ہو چکی ہے. ڈاکٹروں نے اس بات پر بھی تحقیق کی ہے, جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چیک کر لے, وضو کرے بعد میں بھی چیک کر لے, یقیناً اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل ہو چکا ہوگا. تو جو لوگ اس کے مریض ہیں وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے فائدہ عطا فرمائے گا, اور متعدد فوائد ہیں انشاءاللہ. جی مسئلہ ہے جو ایزی پیسہ کراتے ہیں, اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھتے ہیں, اس کے اوپر کچھ منٹ ملتے ہیں, وہ سود ہے کہ نہیں سود؟ اس حوالے سے تھوڑی سی میں گزارش ہے, تحقیق طلب جو بات ہے وہ یہ کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ, آپ جتنے بھی اس وقت موبائل کمپنی, یہ جو نیٹ ورک کمپنیاں ہیں, جائز ہے, یوفون ہے, زونگ ہے, وارد وغیرہ, سب نے یہ سہولت اپنے کسٹمرز کو دی ہوئی ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھلا کے پیسے لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, یہ سارا ٹرانسفر کا سسٹم کر سکتے ہیں. یاد رکھیں پہلی بات, علماء نے فرمایا یہ اکاؤنٹ کھولنا ہی سرے سے جائز نہیں ہے. بنیادی وجہ انہوں نے کہا چونکہ اس اکاؤنٹ کے تحت یہ جو سودی عنصر ہے یہ پایا جاتا ہے, باقاعدہ گویا ریٹن سمجھ لیں کاغذات کی صورت میں معاہدہ نہ بھی ہو تو کمپنی کی چونکہ پالیسی ہی یہ ہے کہ اگر کوئی اس اکاؤنٹ کے اندر 1000 روپے رکھتا ہے تو کمپنی اسے منٹ بھی دے گی, SMS بھی دے گی, MB بھی دے گی, ساری چیزیں دے گی. تو یہ ساری سہولیات پیسے رکھنے کے عوض میں مل رہی ہیں. اگر اس سے کم ہو تو پھر نہیں ملتی, وہ لمٹ پوری ہو تو پھر ملتی ہیں. تو یہ اسی ضمن میں آ جائے گا, گویا ابتداً ایگریمنٹ ہو گیا. تو سود کے ایگریمنٹ پر راضی ہونا, جیسا کہ پہلے وہ بات ہو چکی, یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی حرام ہے. لہذا یہ اکاؤنٹ نہ کھولا جائے, نہ کھلوایا جائے. اگر کسی نے ناسمجھی کی بنیاد پر کھول لیا ہے, کھلوا لیا ہے, تو وہ اسے ختم کر دے. وجہ کیا ہے دیکھیں, یہ جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے بنیادی طور پر اس کی 3 بنیادیں ہوتی ہیں. پہلی بنیاد, ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں بطور تحفہ. ان کمپنیوں کو ہم وہ جو 1000 روپیہ رکھ لیں یا زیادہ رکھ لیں وہ تحفہ نہیں دے رہے, تحفہ واپس نہیں لیا جاتا. یہ پیسے کیا ہوتے ہیں, قابل واپسی ہوتے ہیں. تو یہ تحفہ تو نہ ہوا. دوسری صورت ہوتی ہے کسی کو پیسے دیتے ہیں امانت کے طور پر, اور امانت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دی جاتی ہے وہی لی جاتی ہے, اسے بدلہ
نہیں جا سکتا. یہاں ایسا نہیں ہوتا, کمپنیز جو ہیں وہ ٹرانسفر کے معاملات کرتی ہیں, بے عین ہی وہ رقم نہیں ہوتی, لہذا یہ امانت بھی نہیں ہے. تیسری صورت آ جاتی ہے, یہ بنتا ہے قرض. جو کمپنی کے اکاؤنٹ میں ہم پیسے رکھتے ہیں 1000 روپے یا اس سے زیادہ, یہ ہوتا ہے قرض. اور قرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کل قرض جر نفعا فهو ربا او کما قال. ہر قرض جو سود کو لائے, ہر قرض جو نفع کھینچ کے لائے وہ سود ہوتا ہے. تو یہ منٹس اور ایس ایم ایس ایم بیز یہ فائدہ ہی ہے, نفع ہی ہے, اس قرض کے بدلے میں مل رہا ہے, یہ سود ہوا. لہذا یہ اکاؤنٹ کھولنا, اس میں پیسے ٹرانسفر نیٹ کرنا, وغیرہ جو لینا استعمال وغیرہ کرتے ہیں, پیکج پیکج جو لگتا ہے پیکج ٹھیک ہے, وہ بھی اسی زمرے میں آئے گا جی, کہ صرف اکاؤنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, 5000 صرف اکاؤنٹ, صرف اکاؤنٹ. باقی جو سروسز ہیں, میں کال بیلیاں سروسز سمجھانا, ہیں, ਜਿਹੜਾ 5000 10000 ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੱਟਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ. ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਨਾਬ ساروں کے لیے, ਸਾਰਿਆਂ کے لیے. باقی بینک جو ہے نا لین دین کے معاملات ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ میں بینک ਨੈਟ ਦਾ اکاؤنٹ ਤੁਸੀਂ وہ ٹھیک ਪੈਕੇਜ ہے. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੈਟ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ وہ جائز ہے جناب, پیکج جو لگاتے ہیں نیٹ کے استعمال کے لیے. جی باقی جتنے بھی ان کی سروسز ہوتی ہیں, پیسوں کے عوض یہ دیتے ہیں, کال سروسز ہیں, ایس ایم ایس سروسز ہیں یا نیٹ کی سروسز ہیں, وہ ساری جائز ہیں. ایک اور سوال. اچھا جناب, کسی کا معاملہ ہے, بزنس ہے یا ضرورت ہے کسی کی کہ وہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا چاہتا ہے, یا اس کے پاس آتے رہتے ہیں, وہ آگے بھی بھیجتا رہتا ہے پیسے, اور وہ یہ اس کے عوض میں جو منٹس ملتے ہیں ان کو وہ یوز نہیں کرتا یا وہ استعمال ہی نہیں کرتا, تو کیا اس کے لیے ہے گنجائش؟ اس میں نے شک بیان کی, 1000 سے کم پیسے ہیں تو منٹس نہیں ملیں گے, 1000 یا اس سے زیادہ ہیں تو ضرور ملیں گے. اب وہ یوز کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہاں مفتیان کرام نے یہ بات بیان کر دی. چونکہ شروع میں ایگریمنٹ اس کمپنی کی جانب سے یہ ہے کہ اتنے رکھیں گے تو ملیں گے ہی ملیں گے, تو گویا ہم اس ایگریمنٹ پر راضی ہو کر وہ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں, تو راضی ہونا بھی حرام, لہذا اکاؤنٹ کھولنا بھی حرام ہوا. اکاؤنٹ ہی نہیں کھول سکتے. پیسوں کے لین دین کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی بینکس ہیں ان میں کرنٹ اکاؤنٹ وہ کھلوا لیں, اور لین دین کے معاملات کے لیے اب سارے بینکوں نے موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ اس کی سہولت دے دی ہوئی ہے. ٹرانسفر کے معاملات بینک میں جائے بغیر آپ اپنے موبائل سے بھی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال تو یہ ہے کہ آج کل اسکول اور کالجز میں ترجمہ کی کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں. جی جی. تو اس صورت میں جو بچے جو ہے وہ ترجمہ پڑھیں گے تو ان کے لیے باب وضو ہونا ضروری ہے؟ زبانی پڑھنے کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا ضروری نہیں, لیکن چونکہ وہاں میں بھی جو ہے گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں اور میرا بھی اسی درس و تدریس کے ساتھ تعلق ہے, تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے. پہلا پیریڈ رکھا گیا ہے, بچوں کے یہ ذمہ لگایا گیا گھر سے وضو کر کے آئیں, یا پھر ادھر سکول کے اندر پانی کی سہولت موجود ہے, وضو کروا کے پھر جب اس کتاب کو جس میں قرآن مجید کی آیات باقاعدہ وہ الگ ہی ترجمۃ القرآن کے نام سے ہی انہوں نے کتاب شائع کی ہے, تو قرآن مجید کو پکڑنے کے لیے وضو کا کرنا جو ہے یہ شرط ہے, اس کے بغیر اسے چھو نہیں سکتے. تو چونکہ ہاں ایک بچہ پکڑ لیتا ہے اور دوسرا اسے صرف دیکھ کے پڑھ رہا ہے, اسے چھو نہیں رہا, تو جس نے پکڑا ہوا ہے اس کے لیے تو وضو کرنا شرط ہوگا, دوسرے کے لیے شرط نہیں ہے. جی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پر لین دین میں ہمارے ملک میں رواج ہے بیانہ کے طور پر پیسے جو ہے دیے جاتے ہیں, اور بعد دوسری رقم جو ہے بعد میں دی جاتی ہے. اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ سودا کرتا ہے, بیانہ وہ ادا کرتا ہے لیکن دوسری رقم وہ نہیں دے سکتا, تو اب وہ بیانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بیانہ کا لین دین جائز ہے, لیکن بیانہ ختم کرنا جس طرح ہمارے عرف میں ہے کہ اگر سودا سے بیانہ دینے والا مکر جائے تو بیانہ ختم, اور جس سے سودا ہو رہا ہے اگر وہ سودا دینے سے مکر جائے تو اسے اتنے 7 دینے پڑتے ہیں. یہ دونوں صورتیں جائز نہیں, البتہ بیانہ دیا اور اس نے جب سودا نہیں ہوا واپس کر دیا تو یہ صورت جائز ہے. میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ ہم جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے. حج اور عمرہ کے لیے گورنمنٹ جو سعودیہ کیا انہوں نے جو ہے وہ عورت کے لیے شرعی محرم جو ہے وہ ہونا رکھا ہوا ہے,
لیکن ادھر ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ عام لوگوں کو بھی محرم بنا دیتے ہیں. تو اس طرح جس کے ساتھ جی بالکل یہ سعودی گورنمنٹ کی شرط نہیں ہے, یاد رکھیں یہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عورت یہ جو شرعی مسافت جتنی مسافت ہے یہ محرم کے بغیر یا شوہر کے بغیر نہیں کر سکتی. اور یاد رکھیں ایک منٹ اے جڑا میں آسانی نال ذرا تھوڑا سمجھا دینا کہ ایک ہوندا محرم ایک ہوندا غیر محرم. اسلام نے تانوں دوویں چیزاں دسیاں. محرم کینوں کہندے ہو جڑا تہاڈا اپنا ہوے تے غیر محرم کیڑا ہوندا جڑا غیر ہوے. عمرے شریف تے جدوں بھی جانا اپنے گھر دا محرم لے کے جاؤ. ٹھیک ہے جناب جی محرم میں یہ سادہ سی تعریف, جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ آپ کا محرم ہے. جس سے شرعی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, دادا ہے, تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ شرعی طور پر محرم ہے, بھتیجا بھانجا بھی. تو اس کے علاوہ جو کزنز ہوتے ہیں, چاہے چچا زاد ہے, تایا زاد ہے, خالہ زاد ہے, پھپھی زاد ہے, ماموں زاد ہے, یہ سارے غیر محرم ہیں. ان سے پردہ بھی لازم اور بھانجا محرم ہے. خالہ کا جی جی خالہ کی بیٹی تھی اس کے ساتھ نہیں جا. نہیں وہ تو نہیں ہے. خالہ بھانجا جس رشتے کا نام لیا جا رہا ہے نا اسی کے ساتھ وہ محرمیت کا تعلق ہوگا. اور عورت محرم کے بغیر, یاد رکھیں کہ شریعت نے اس پر حج فرض ہی نہیں کیا. عورت پر حج کی جو فرض ہونے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ساتھ محرم بھی ہو. جی جی اور عمرہ تو اس پر ہے ہی نہیں, تو وہ بجائے ثواب کے گناہ کا کام کرے گی. اگر غیر محرم کے ساتھ محرم بنا کر سفر کرے گی تو یہ بجائے. جی بالکل عمرہ ہو جائے گا, عمرہ میں حرج نہیں, لیکن اس کا فعل جو ہے گناہ پر جدیاں گھر حاجنا نے نا وہ گھر ہی رہن تے عمرہ شیوے انہوں نے کروا لیا کرو. یہ ہن مسئلہ بڑا اہم جڑا نا شریعت ہسنا نہیں چاہیے, مسکرا لو چلو, ہسنا نہیں کیا کرنے لگاؤ. جی حضور عمرے میں بھی یہی شرط ہوگی کہ وہ محرم کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ سفر کرے, کسی اور کے ساتھ سفر کرے گی تو وہی. جی بالکل وہ کالجز میں جو ہے دوسرے شہروں میں جو ہے اسٹوڈنٹس جاتی ہیں فیمیل, اور وہ ڈرائیور کے ساتھ چلے جاتی ہیں, تو ان کے لیے شرعی طور پہ پھر کیا حکم ہے؟ شرعی مسافت یہ ذہن میں رکھیں جی ون سائیڈڈ سفر 92 کلومیٹر سے کم ہے. شریعت نے اس کے اندر مخصوص صورتوں میں گنجائش دی ہے. اگر شرعی مسافت جتنا سفر ہے, یعنی یہاں سے اگر آپ نے لاہور جانا ہے 92 کلومیٹر 100 کلومیٹر سفر ہے, تو پھر عورت کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں, محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا ضروری ہے. بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ گھومنا پھرنا, ان کی مجالس میں جانا اور ان کے ساتھ کھانا پینا اور ان کے ساتھ تعلق رشتہ رکھنا بتا دیں. یہ کنز المال شریف کی روایت ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. بڑا غور سے توجہ سے سننے والا مسئلہ ہے, اور اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا بڑی پھیلی ہوئی ہے. تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو اور میرے سسرالی رشتوں کو چنا ہے, اور فرمایا ان قریب ایک ایسی قوم بھی آئے گی جو انہیں گالی دیں گے, ان کی شان میں کمی کریں گے, انہیں برا بھلا کہیں گے. تم نے کیا کرنا ہے؟ نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, نہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہے, اور نہ ان کے ساتھ نکاح وغیرہ کے معاملات کرنے ہیں. اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ ان سے بچو, وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں, اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں. فرمایا ان کے ساتھ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے. اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کرنی, اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی, اور ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی, کھانا پینا نہیں ہے. اس قدر واضح طور پر شریعت کے اندر یہ حکم دے دیا گیا ہے. اور حضور کا فرمان کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا وہ دوستی دیکھ کر کرے کہ میں بد مذہب سے دوستی کر رہا ہوں یا صحیح العقیدہ مسلک والے سے کر رہا ہوں. تو دین کو بچانا ہے, مسلک کو بچانا ہے, تو ایسے لوگوں سے بچیں. جی محترم, جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اکاؤنٹ کھولنا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے, تو اسی کی وجہ ہم لوگ ایزی لوڈ کرواتے ہیں. جس طرح ہم لوگ 100 روپے کا ایزی لوڈ کرواتے ہیں, اس میں ہمیں پیسے ملتے ہیں کم, اس کے بارے میں شریع کیا حیثیت؟
جی اس کے حوالے سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جو کم پیسے آتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے وہ کٹتا ہے، اس کی فقہا نے اجازت دی ہوئی ہے. اور جو سروس چارجز ہوتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا کہ اس پر مفتیان کرام کا باقاعدہ فتویٰ ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو ایزی لوڈ، وہ اس پہ جو پیسے کٹتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے، کالز وغیرہ پہ جو پیسے کٹتے ہیں وہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہوتا ہے، اور کمپنی جو ہے وہ سہولت کے عوض جو ہے اپنی سروسز دے رہی ہے، اس کے عوض پیسے کاٹتی ہے. اس کی شرعی طور پر اجازت موجود ہے. اور اسی طرح ہم جو ایڈوانس لیتے ہیں، یہ جو ایڈوانس رقم لی جاتی ہے، ضمناً میں بھی عرض کر دوں، پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ ایڈوانس رقم پر جو وہ پیسے کاٹتے ہیں جب بعد میں ہم لوڈ کرواتے ہیں تو وہ بھی سروسز چارجز کے طور پر کاٹتے ہیں، اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے. اور آپ نے دوسری بار یہ فرمایا کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اس میں کوئی عمر کی قید ہے یا جتنی مرضی عمر ہو جائے لاسٹ تک عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ ہی کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے جب ایسی عمر کو پہنچ جائے جسے سن ایاس کہا جاتا ہے، مخصوص صورتوں میں اجازت ہے، لیکن آپ مطلقاً یہی بات ذہن نشین فرمائیں کہ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی، جو شرعی مسافت ہے، یا بغیر شوہر کے وہ سفر نہیں کر سکتی. جی میرا آخری سوال ہے یہ کہ جس طرح ہم لوگ پیسے کے بدلہ میں بینک میں زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں جس کو ہم لوگ سود کہتے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم لوگ کوئی چیز قسطوں پہ لیتے ہیں، اس کے عوض ہمیں کوئی 40,000 کی چیز ہے اس کا 50-55,000 دینا پڑتا ہے، وہ جو اوپر والی رقم ہے اس کا کیا شرعی حکم؟ قسطوں میں دو صورتیں ہیں، یاد رکھیں، ایک صورت جائز ہے، دوسری صورت جائز نہیں ہے. قسطوں میں وہ صورت جائز ہے جو پیسے آپ نے شروع میں طے کیے 12 قسطوں میں دینے ہیں، جتنے طے کیے تھے اتنے ہی دینے ہیں، وہ اصل قیمت سے چاہے بڑھ کر ہوں. فرض کریں ایک چیز نقد جو ہے وہ 1,00,000 کی آتی ہے، قسطوں میں وہ 1,10,000 کی آ رہی ہے، اور طے ہو گیا کہ 10 قسطوں میں پیسے دینے ہیں. اگر قسط شارٹ ہو جائے تو کوئی پنلٹی نہیں پڑتی، جرمانہ نہیں پڑتا، تو ایسی صورت میں قسطوں میں وہ 1,10,000 کی چیز جائز ہوگی، معاملہ جائز ہوگا، لینا دینا جائز ہوگا. لیکن اگر قسط شارٹ ہونے کی صورت میں پنلٹی پڑتی ہو کہ اگر 10 مہینوں میں پیسے نہیں دیے، 11ویں مہینے میں 1,10,000 کی بجائے 1,11,000 12 1,20,000 ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے. السلام علیکم. میرا سوال ہے تجدید نکاح کے بارے میں. ہمارے امام صاحب نے مسئلہ کیا تھا کہ کچھ الفاظ کو ادا کرنے سے شادی شدہ بندوں کو دوبارہ تجدید نکاح کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں ہے کہ فلاں اگر کسی بندے کا معاملات ہوتا ہے تو نمازی ہے تو کہتا ہے فلاں کی نمازیں قبول نہیں ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ تم پر خدا کی لعنت ہو. اور اسی طرح اگر کوئی آفت آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ خدا کا ظلم ہے، نعوذ باللہ. تو کیا ان الفاظ کے ادا کرنے سے کہ دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور ایسے الفاظ اگر کنوارا بندہ کہتا ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر اس کا بندے کو علم ہے تو کیا شرعی حکم ہے، اور اگر علم نہیں تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ نے ایک سوال میں کافی سارے سوالات جمع کر دیے. میں آپ سب کے لیے گزارش کروں گا کہ آپ ایک کتاب گھر میں لازمی رکھیں، وہ ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. دعوت اسلامی کے تمام مکاتب سے یہ کتاب مل جاتی ہے، سستی ہے اور چھوٹی، اتنی بڑی نہیں ہے، تو ہر گھر میں یہ لازمی ہونی چاہیے، اور اس کا ہر گھر کے ہر فرد کو مطالعہ بھی کرنا چاہیے. ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے کئی کلمات بول جاتے ہیں جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جس سے کفر لازم آ جاتا ہے. لیکن اس میں آگے ایک اور لمبی تفصیل ہے، ایک لزوم کفر ہوتا ہے، التزام کفر ہوتا ہے، اس طرف بات جائے گی تو بات بڑھے گی. لیکن یاد رکھیں جو آپ نے سوال کیا اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. باقی آپ وہ کتاب خریدیں، گھروں کے اندر رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے کلمات کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن کلمات کی ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرض یہ کرنی ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا اس کے بارے میں فرما دیں. ذخیرہ اندوزی میں بھی دو صورتیں ہیں. اگر مارکیٹ کے اندر سامان وافر طور پر موجود ہے، مارکیٹ میں سامان شارٹ نہیں ہے، اور آپ اپنے پاس وہ چیز جو کوئی بھی جنس ہے رکھ رہے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں رکھ رہے کہ کل کو جب مہنگی ہوگی تو میں بیچوں گا، تو پھر تو جائز ہے.
لیکن اگر یہ نیت شامل ہے اور بازار میں چیز کی ضرورت بھی ہے تو پھر جو حدیث پاک میں وعید بیان ہوئی انسان اس وعید میں آ جائے گا۔ اچھا سر میرے کو اگلے دن اشر دے بارے ایک مسئلہ آیا ہے کہ اسی زمین دی ایک پیلی ہے اس دے اندر یعنی میرا 50,000 خرچہ آیا اور 50,000 بچت آئی ہے، کیا جڑا اساں اشر نکالنا ہے وہ ساری رقم جڑی ہے بچت بھی آئی ہے تو جڑا خرچہ کیتا ہے ساری ملا کے اس دے وچوں اساں اشر دینا ہے کہ یا بچت اپنی رکھ کے پھر اساں؟ جی یاد رکھیں جیسے ہی فصل آپ کاٹتے ہیں تو اشر کا حکم فصل کاٹتے ہی لازم ہو جاتا ہے، بچت پر نہیں ہوگا، پوری فصل پر ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اس وقت ہے چونکہ یہ میں عرض کردا ایک برانی زمین ہے تو دوسری جناب ٹھیکے تے جڑی لئی ہوندی جی ہاں جی جڑا پانی ٹیوبل نہ لگاندے ہو آپ، اور ایک برانی زمین ہے، کئی علاقے ایسے نے جتنے پانی نہیں ہوندہ، بارش دے ذریعے فصل ہوندی، اون دا علیحدہ مسئلہ ہے، ان دا علیحدہ مسئلہ ہے۔ تے اے 20 بوریاں اگر کلے پیچھے ہون تے ایک بوری اشر بنے جناب اصلاح۔ یہ ہمارے ہاں جو اشر ہے نا، ہماری زمینوں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں خود ٹیوب ویل کے ذریعے اپنے تیل وغیرہ کے ذریعے موٹروں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے یا یہ معاملہ وغیرہ دیتے ہیں نہری پانی بھی ہو، تو اس میں 20واں حصہ ہوگا۔ 20واں حصہ یعنی اگر 100 بوری نکلتی ہے تو اس میں سے 5 بوریاں ٹھیکیدار ہی دے گا۔ جو زمین جو ہے کاشتکاری کر رہا ہے اس کے ذمہ ہوگا، جس نے زمین دی ہوئی ہے اس کے ذمہ نہیں ہوگا، مالک بری ہے۔ جس نے کاشتکاری کی ہے اس نے دینا ہے، اور ₹1,00,000 اگر وہ سارا جو ہے پیداوار ₹1,00,000 اس کی قیمت بنتی ہے تو 1,00,000 میں سے ₹5,000 یہ اشر ہوگا۔ حضور والا میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہماری زمینوں کا وجد کیا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یوٹیوب کی کمائی کیا جائز ہے؟ یوٹیوب کی یہ سوال مطلق ہے، اس میں کئی شکیں ہیں، مطلقاً اس کا جواب جو ہے نہ ہاں میں دیا جا سکتا ہے نہ میں دیا جا سکتا ہے، تو آپ کوئی خاص شک پوچھیں گے اس کا جواب ہوگا۔ عملاں دا دار مدار کیونکہ نیت ہے تو فیس بک تے جو تسی چیز ویکھنی ہے تہاڈی نیت تے منحصر ہے، اندے وچ قرآن پاک بھی ہے، سیاستہ بھی ہے، احادیث مبارکہ، علماء دے بیان نے، مفتی صاحبان دے فقہ دے مسئلے بھی نے، یہ تے تیری نیت تے منحصر ہے کہ نیت گناہ والی ہوئے گی پھر گناہ ملے گا، اگر ثواب دی نیت رکھیں گے پھر اللہ ثواب عطا فرما۔ حضور میرا سوال ہے، وجد کا تعلق تصوف کے ساتھ ہے، اس کو تصوف میں ہی ڈسکس کیا جائے۔ سر وضو کے فرائض کے حوالے سے سوال ہے میرا کہ وضو کے فرائض میں پیشانی کو دھوتے ہوئے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اس کے بعد اس نے اپنے بازوؤں کو دھویا، سر کا مسح کیا، پاؤں پہ گیا، ابھی اسی نشست پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کو اس کے وقت میں رہ کر پیشانی کے کلیئر کرنا ہے یا پاؤں دھو کر پھر جو واپس جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے اپنی پیشانی کے والا وہ دہرا سکتا ہے، کیا اس کا وضو مکمل ہو جائے؟ دہرا سکتا ہے، وضو ہو جائے گا، لیکن ترتیب جو سنت تھی وہ اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور اکثر جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی لوگوں کے ہاں، تو وہ اس کے حصول کے لیے اپنے کسی رشتہ دار سے جو ہے وہ رجوع فرماتے ہیں اور پلان کے ساتھ کہ جی آپ مباشرت کریں اور اولاد پیدا ہو تو وہ جو ہے وہ آپ ہمیں پھر دے دیں اس کی پرورش کے لیے، ایک صورت۔ دوسری صورت میں اگر وہ کسی سے لے پالک لے لیتے ہیں، کسی آج کل چونکہ بہت سارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ وہاں سے بچے مل جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ چونکہ اگر وہ رشتہ دار سے بھی لی گئی ہے یا لیا گیا ہے تو وہ مرد یا عورت میں سے کسی ایک کے لیے غیر محرم ہے، تو اس میں رضائے الہی پہ راضی رہنا اور پھر اس بچے کو لے کے پالنا، اس بارے میں شرعی حکم؟ اس کو بچہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات جو غیر محرم والی ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ اگر بچہ لیا ہے تو وہ عورت جو ہے اس کو دودھ پلا دے، یا اس عورت کی کوئی محرم جو ہے مثلاً اس عورت کی بہن اس بچے کو دودھ پلا دے تو یہ عورت اس بچے کی اب رضائی خالہ بن جائے گی، وہ بچہ اس کے لیے محرم بن جائے گا، اس کا رہنا درست ہوگا۔ اسی طرح اگر بچی اڈاپٹ کی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ
ہاں ولدیت کا معاملہ انہوں نے اس میں چلیں ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں اس میں ہیلہ یہ کیا جا سکتا ہے، اڈاپٹ کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس ہیلے کو اختیار کر کے اسے محرم بنانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہاں البتہ اگر محرم نہیں بنایا ہیلہ کر کے تو پھر معاملات ساری عمر چلتے رہیں گے، گناہ کا معاملہ ہوتا رہے گا، تو یہ درست نہیں ہے پھر. اور اس میں قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ محرم جو ہے ولدیت کا نام جو ہے دینا، تو یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا گیا کہ جس کی اولاد ہے نسبت بھی ولدیت کی اسی کی طرف کرنی ہے، غیر باپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. بچی لیتا ہے تو ایسا کیا جائے کہ مرد کی جو بہن ہے، یعنی مرد کی بہن اسے دودھ پلا دے، اور پھر ایسی صورت میں جی اگر ان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سلسلہ یہ بھی قدرت کی طرف سے ہے کہ عورت کو دودھ آ ہی نہیں رہا بے اولادی کی وجہ سے، تو پھر اس میں یہ ہیلہ ہے کہ پھر اس مرد کی جو بہن ہے وہ دودھ پلا دے، اب وہ مرد اس کا ماما بن جائے گا رضائی، تو یہ محرم ہو جائے گی. جو ہے وہ چونکہ معاملات وراثت کے بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ نام نہیں لکھا جائے گا آئی ڈی کارڈ کے اندر، چونکہ سارا کوئی بیس ابھی جو ہے، تو وہ وراثت کے معاملات ہیں، وہ اپنی وراثت جو ہے وہ اس بیٹے کو دینا چاہتے ہیں جو لے پالک لیا ہے، تو اس صورت میں جو ان کا وہ وراثت کے جو اصول ہیں وہ پھر اس میں کیسے پھر سارا بیلنس ہو گئی؟ دیکھیں شریعت نے جو اصول طے کیے اس کے مطابق جو لے پالک بچہ ہے یا بچی ہے، وراثت میں سے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. رہی زندگی میں بات، تو زندگی میں کوئی شخص کسی اجنبی کو بھی اپنا سارا مال دینا چاہے تو شریعت نے منع نہیں کیا. وراثت کے احکام موت کے بعد جاری ہوں گے، تو موت کے بعد اس بچی کو اس وراثت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا، اس بچے کو بھی کچھ نہیں ملے گا. دوسرا بیلی مہربانی بڑا ٹائم تسی دیتا ہے، سارے باپ دا شکریہ میں ادا کردا. ٹھنڈ وچ تشریف لے کے آئے ہو، ویکھو اتنی ساڈی دوری سی شریعت تو، روز اسی سود کھا رہے ہیں موبائل دے ذریعے، اور جو نا قاری صاحب نے بیان فرمایا. دوسرا مسئلہ جس نے پوچھنا نا دوسرے دا پھر حق اسی کھانے ہیں، وہ نہیں چنگی گل. ٹائم سارے نوں دیا کرو تے ایک مسئلہ ایک ٹائم وچ پوچھا کرو. زیادہ لمبے مسئلے پوچھو کہ پھر پچھلے رہ جاندے جنہ مسئلے پوچھنے ہوندے. ابو بکر تسی پوچھ لو. جی نہیں، سنت ہی ادا کریں گے. سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، نوافل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے، سنت بھی نہیں پڑھ سکتے، البتہ اگر کوئی قضا نماز ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اور نماز پڑھتے وقت یہ جو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس کی آواز اپنے کانوں تک آنی چاہیے. کیا ساتھ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے اس کے کانوں تک اگر آواز چلی جائے تو اپنی نماز یا دوسرے کی نماز میں خلل آتا ہے یا نہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے کانوں تک ہی رہے. بعض اوقات دوسرے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس میں اہتمام یہ کر لیا جائے تنہائی میں کہ آپ زیادہ اگر اونچی پڑھتے ہیں، اتنا اونچا کہ وہ قرات بالجہر کے ساتھ مل رہا ہے، تو وہ نماز مخفی قرات والی ہے، اور مخفی میں مخفی قرات پڑھنا واجب ہے اور جہر میں جہر واجب ہے. تو اس چیز کا لحاظ کیا جائے کہ کہیں ترک واجب کی وجہ سے نماز آپ کی خراب نہ ہو. ہاں اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی جگہ اختیار کر لیں. نوافل میں تو اونچی آواز میں آہستہ آواز میں دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی جگہ جہاں آپ اونچی بھی پڑھیں تو دوسروں کی ڈسٹرب نہ ہو، ایسا کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استبراء شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. استبراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب واش روم میں جائیں، آپ نے پیشاب یا پخانہ کیا، تو اس میں آپ کی جو شرمگاہ ہے اس میں جو قطرے آتے ہیں اگلی شرمگاہ کے اندر، اس کو اچھی طرح جو ہے وہ
خالی کر لیا جائے، اور فقہا نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں. اگر آدمی گیا فوراً ہی ابھی قطرے چند باقی ہیں، کھڑا ہو گیا، وہ قطرے جو ہیں کپڑوں پہ گریں گے، کپڑے نجس ہوں گے، آگے نماز کے مسائل ہوں گے، تو اس میں استبراء کو جو ہے کرنا، یہ تسلی کرنا، اپنے آپ کو مطمئن کرنا، اور اس کا طریقہ جو ہے کروٹ بدل کر، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اٹھک بیٹھک کر کے، یا کوئی اور طریقہ. یہاں بیماری کا معاملہ اور ہے، بیماری کی پھر آگے لمبی تفصیل ہے جس میں معذور شرعی کے معاملات آتے ہیں. یہ بڑا ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے. آگے جب طہارت کے مسائل مزید آئیں گے تو اس میں اس پر بات بھی ہوگی، لیکن استبراء جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. تو اگر اس کو نہ کیا گیا تو پھر دیگر مسائل ہوں گے. فجر کی اذان کے بعد سنت ہی ادا کی جائیں، اسی سے ہی تحیات المسجد، تحیات الوضو کا ثواب مل جاتا ہے. جناب دے علماء دا جڑا فرض ہے نا وہ یہی ہے کہ اگلے نو ہوکا دینا. نہ منے گا تو وہ سن لوے گا مسئلہ، پھر گناہگار ہوئے گا. اور تسی جتنا سن کے آئے ہو مسئلہ، بیٹھ کے تسی 2 گھنٹے سنیا ہے، اندے تے عمل بھی کرنا. تو جنہاں دے وضو نہیں، وضو کر لو، نماز تو اس تو بعد انشاءاللہ کھانا.